بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بات ہو رہی تھی نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے کہ جو نذیر ہے ان کے بارے میں سوال ہے کہ اردو کا کوئی شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الفاظ کے گھڑے میں جو یاد طلع نذیر فاصل ہے، اس میں نذیر اپنی مثالات ہیں۔ نذیر کی شاعری داخلی اور خارجی حیثیت سے بڑی مکمل چیز ہے، اس میں داخلی بھی ہے، خارجی بھی ہے، یعنی اندر کے بھی حالات ہیں، باہر کے بھی ہیں، اس کے اپنے بھی ہیں، باہر کی دنیا کے بھی ہیں۔ شاعری کے سلسلے میں نذیر کے یہاں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ غزل، نظم، قصیدہ، رباعی، مثنوی، مسدس، ترجیع بند، مستزاد، ہر جگہ ہر چیز میں نذیر کی شاعری ایک جڑا ہوا نگینہ نظر آتی ہے۔ یہ شاعری کی اصناف ہیں، غزل، نظم وغیرہ۔ نذیر عوام کے شاعر کے علاوہ اور کس قسم کے شاعر تھے؟ خاص طبقہ کے شاعر تھے، خاص طبقہ کے۔ نذیر کو کس وجہ سے عوامی شاعر کہتے ہیں؟ ان کی نظمیں فقیر اور بنجارے، آدمی نامہ، مفلسی اور روٹی وغیرہ عام لوگ گلیوں میں پڑھتے اور محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اس کا اثر قبول کرتے ہیں، یعنی جیسا کہ اثر قبول کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں۔ عوامی شاعر میں جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے وہ نذیر کے اندر موجود ہیں۔ نذیر خیالات کے شاعر ہیں، اور کس چیز کے ہیں؟ واقعات کے شاعر ہیں، وہ واقعات کو بیان کرتے ہوئے بھی خیالات کو لاتے ہیں۔ نذیر کی نظم کوڑی دیکھیے کیسے واقعے کے ساتھ خیالات کو لاتی ہیں۔ کوڑی کے سب جہان میں نقش و نگین ہے، کوڑی نہ ہو تو سوڑی کے پھر تین تین ہیں۔ کوڑی یعنی کوڑی بھی نہ ہو تو سوڑی بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیے پہلے مصرعے میں واقعہ ہے اور دوسرے میں خیالات کو لاتا ہے۔ پہلے مصرعے میں واقعہ بتا رہے ہیں اور دوسرے مصرعے میں اپنے خیالات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوڑی نہ ہو تو پھر ایک کوڑی میں تین انسان بھی بک جائیں، ایک کوڑی میں تین انسان بھی بک جائیں گے، مفلسی کی اتنی قیمت گر جاتی ہے۔ یعنی غربت کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ نذیر کی شاعری کی اہم خصوصیات: موقع محل کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال سامع پر اثر ڈالتا ہے، سننے والا خوف و حراس اور انبساط کی تمام کیفیات الفاظ محسوس کرتا ہے۔ نذیر کا من پسند موضوع کیا ہے؟ انشا کی زندگی نذیر کا من پسند موضوع ہے۔ انشاء اللہ خان انشا کی زندگی کے حالات و واقعات۔ موسموں کے لحاظ سے نذیر کی ایک نظم کا نام جاڑا ہے۔ جاڑا یا سردیوں کے موسم کو کہتے ہیں، یا پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے۔ اکثر موسم خراب رہتا ہے، سورج نہیں نکلتا یا دھند وغیرہ آ جاتی ہے تو پتے جو ہیں وہ زیادہ سردی کی وجہ سے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو اسے جاڑے کا موسم کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے مفلسی پہ بہت زیادہ لکھا ہے۔ یہ معاشرے کے جو عام ٹاپک ہیں جیسے روٹی ہے اور غربت کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو معاشرے میں عام واقعات ہوتے ہیں، عام سے ٹاپک ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ بنجارہ نامہ ہے، آدمی نامہ ہے، مفلسی ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے ان کی شاعری ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جوان ہیں، بوڑھے، اور اس کے علاوہ ہر انسان اس کو سمجھ جاتا ہے۔ ہر انسان ان کی شاعری کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جی آج کی ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔